بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمدin وعلی آل محمدin کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی کہ یکایک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمار کے آوے میں گر گیا ہے۔ وہ سنارن اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمار کے آوے سے سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنوں گی۔ صلوات۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمار کے آوے سے زندہ سلامت نکل آیا۔ سنارن کی غش سے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے، اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ صلوات۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر، میری منت پر آئی ہے، جناب سیدہ کی کہانی سنے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ اور پھر نقاب پوش بی بی نے اس طرح سے کہانی سنانا شروع کی۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے تو جناب فاطمہ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ذکر جناب امیر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کرو، اگر وہ راضی ہوں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو، اگر وہ راضی ہوں تو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، علی مرتضیٰ علیہ السلام سے اجازت لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کی، میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی محتاج ہیں۔ آپ نے اس کو سواری لینے کے لیے کہا۔ یہودی سواری لانے کے لیے چلا گیا۔ تب جناب سیدہ نے جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی درگاہ میں عرض کیا، اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں۔ نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ صلوات۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ وہ جیسے ہی جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ سب عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک احرام اور شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ طاہرہ کو یہ ماجرا دیکھا بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ میں تیری کنیز اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صلوات۔ اور جناب سیدہ طاہرہ سے عرض کی، کیا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ مجھ کو اپنا دین بتلائیے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ صلوات۔ سب نے آپ کو بڑی عزت اور بڑی شان کے ساتھ مائے کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ کا دوسری طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔
اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ سامان سفر اور سامان شکار تیار کرو۔ سب سامان شکار تیار ہو گیا تو بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یک شدید آندھی آئی اور ایک دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا کھٹولا اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا سامان و لشکر مل گیا، لیکن ان دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ وہ مجبور ہو کر واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ بھی شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے ہوا میں دیکھا ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ ہم اپنے والدین سے ملیں گی تو جناب سیدہ کا موعظہ سنیں گی۔ لڑکیوں کو ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئیں۔ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی و تشفیع دی اور کہا اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ سلامت ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیجنے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے والدین سے ملیں اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صلوات۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا موعظہ سنا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ بڑی دھوم دھام سے اپنے اپنے سسرال پہنچ گئے۔ اتفاق سے جیز میں ایک قیمتی طلائی آفتابہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ فوراً جا کر طلائی آفتابہ لے آئے۔ سپاہی یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت، نہ بادشاہ، نہ کچھ سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتابہ رکھا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس میں سے ایک مارسیان نے پھن نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں۔ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئی اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نامعلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ جس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے، ہمارے یہاں قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ ہوا میں دیکھا وہی نقاب پوش بی بی آئیں اور فرمانے لگیں کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا موعظہ سنیں گی مگر تم نے بلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیے کہ ہم قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کس طرح سے انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شیرینی منگوا لینا اور موعظہ سنو۔ چنانچہ صبح ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر موعظہ سنا اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح جلاد کو حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد قتل کا حکم دیں۔
جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا، غریب پرور، جب ہم آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھیں۔ وہ فرمایا کہ تم جناب سیدہ کی منت موزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی، لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد منت پڑھانی بھول گئے، جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ پھر سپاہی کو بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کریے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عطاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئی۔ یہ دوسرا موزہ، وہ برقع پوش بی بی اس نعرے سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے، ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے موزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اس طرح سے ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلم اور ہر مسلمہ کی بھی ہر مراد پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔